آج میں آپ سے بات کروں گا موٹیویشنل سپیکرز اینڈ دا سیکرٹ کے بارے میں، اور یہ میں کیوں کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں اس موضوع پہ کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور ضرورت ہے کہ جو میری ویڈیوز کے جواب میں لوگوں کے کامنٹس آئے ہیں میں ان کو ذرا تفصیل میں انٹرٹین کروں اور آپ سے شیئر کروں کہ یہاں پہ لاجک ہے کیا، ایشو ہے کیا۔ موٹیویشنل اسپیکر سے ریئلی کول تھنگس۔ میرے ایک دوست ہیں، کافی عزیز ہیں، ڈاکٹر عرفان حیدر ہیں۔ وہ کچھ موٹیویشنل اسپیکرز کی انہوں نے ریکارڈنگز جو ہیں وہ اپنے اسٹاف کو سنائی ہیں، ٹیچرز کو سنائی ہیں، اور وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اوور دا لانگ ٹرم موٹیویشنل اسپیکرز کی باتوں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ان دا شارٹ ٹرم تو انہوں نے بتایا ہے کہ کافی اچھے لوگوں پہ ایفیکٹس ہوئے، لیکن لانگ ٹرم میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ دے سے تھنگز لائک یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہیں، دیر از نتھنگ رانگ وتھ سیئنگ دیٹ، لیکن دین دیر آر تھنگز لائک اف یو کین کنسیو یو کین اچیو۔ یہ اس بندے کے لیے شاید ٹھیک ہے جس کے پاس بہت اچھے پلانز ہیں لیکن وہ موٹیویٹڈ فیل نہیں کرتا۔ سو perhaps there is something to it. Then they say things like, you only use 5% of your brain. Imagine what you can do if you use the other 95%. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے دماغ کا صرف 5% استعمال کرتے ہیں، اور سوچیں کہ اگر آپ باقی 95% بھی استعمال کریں تو کیا ہوگا۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور انفیکٹ پیور نان سینس ہے۔ ہمارا دماغ جو ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم کیپیسٹی پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہم میں سے جو لوگ بھی سائیکالوجسٹ ہیں یا نیورولوجسٹ ہیں وہ اس بات کو کنفرم کریں گے۔ سو آئی کین سیفلی ٹیل یو ایز اے سائیکالوجسٹ کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کو گریٹ لوگوں کی گریٹ سٹوریز سناتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، امیر تیمور اور مکڑی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وائی ڈو وی بلیو؟ اور اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ وی بلیو بیکاز وی وانٹ ٹو۔ ہم اکثر حالات جو ہیں مشکل ہوتے ہیں، اور مشکل حالات میں ایزی سولوشنز نہیں ہوتے، تو موٹیویشنل سپیکرز عام طور پہ کرتے کیا ہیں کہ وہ چیزوں کو آسان دکھاتے ہیں، وہ مشکل کو بھی آسان کر کے دکھاتے ہیں۔ تو غالب کا وہ مجھے شعر یاد آ جاتا ہے کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو جب آدمی انسان ہی نہیں ہو رہا تو یہ ہمارے موٹیویشنل سپیکر جو ہیں چند باتوں سے اس آدمی کو انسان کیسے بنا سکتے ہیں۔ ان انڈسٹری ہیز ایمرج، بالکل ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک فیکٹری جیسے لگے ہیں اور دھڑا دھڑ موٹیویشنل سپیکرز نکل رہے ہیں۔ مجھے کئی اپنے اسٹوڈنٹس، میرے بڑے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان میں سے کئی نے کہا کہ جی ہم موٹیویشنل سپیکرز بننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کافی انہیں ڈسکریج کیا، کیونکہ اٹ از لائک دا بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ، یعنی اندھے جو ہیں وہ اندھوں کا رستہ دکھاتے ہیں، تو یہ اٹس ناٹ اے ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو فرینکلی مورلی۔ اور پھر موسٹ انسکسیسفل پیپل اسٹارٹ ٹو فالو دا۔ مثلاً میں نے دیکھا کہ جی میں نے جب بھی اوبر میں رائڈ کیا تو اکثر میرے جو اوبر ڈرائیورز تھے وہ موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے تھے، اور ان کا خواب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے اوبر چلانی ہے، بلکہ عظیم انسان بننا۔ سو میں ان کے اس گول کو کویسچن نہیں کر رہا یہاں پہ، میں صرف ان اسٹریٹجیز پہ ذرا اسکیپٹیکل ہوں جو موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتاتے ہیں۔ These اسپیکرز ڈو کریٹ اے فیل گڈ فیکٹر، لیکن اس میں رسک یہ ہوتا ہے کہ فیل گڈ تو آپ کر لیتے ہیں، لیکن ایک پولیانا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، پولیانا مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے۔ پولیانا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے نائیو، یعنی ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میں کر لوں گا 1 2 3 4 تو کامیابی میرا قدم چومے گی۔ ریالٹی از کنٹرری ٹو یوزلی to their advice
اور ان کی باتوں میں. اور ہوتا کیا ہے, people suffer. The secret is the great hoax of today. وہ جو پوری کتاب اور اس کے ارد گرد ایک پورا پیرافرنیلیا اور وہ پھر آن سے شروع کر کے اور پتہ نہیں کہاں تک لے جا کے, ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کیسے کہیں گے یہ ایک ڈائبولیکل چیز ہے, کہہ سکتے ہیں ہم, لیکن میں شاید اتنی آگے نہ جاؤں, میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک فراڈ ہے. اور یہ جو سو کال لا آف اٹریکشن ہے, یہ تو بالکل ہی نان سینس ہے. اور لا آف اٹریکشن کیا کہتا ہے کہ وی اٹریکٹ آر فیٹ, وی اٹریکٹ آر ڈیسٹنی بائی آر تھاٹس. دیکھیں, نیگیٹو تھاٹس کو کوئی اچھا نہیں کہہ رہا, ایز اے سائیکالوجسٹ میں بھی نہیں کہوں گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم we all think negatively from time to time. There is a human tendency to do so. اچھا, اب ایک طرف آپ نے نیگیٹو سوچا اور خدا نہ خواستہ کوئی نیگیٹو چیز ہو گئی, تو اب آپ خود کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع ہوں گے کہ دیکھا میں نے یہ بیڈ وائبز جو ہیں, یہ بیڈ انرجی جو ہے, یہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا برا سوچ کے, تو اب میرا بیڑا غرق ہو گیا اور ہو جائے گا اگر نہیں ہوا. تو یہ بیک فائر بھی کر جاتی ہے نا اس وجہ سے. تو صرف یہ نہیں کہ لوگ اچھا سوچیں گے اور پھر اچھی چیزیں کریں گے, جب ناکام ہوں گے تو اپنے آپ کو بلیم کریں گے, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ناکامی ایکسٹرنل فیکٹر سے ہوئی. پھر ہمارے پاس مثالیں ہیں, جیسے فلسطین کی ہیں, جیسے کشمیر کی ہیں, جیسے انڈیا میں مسلمانوں کی ہیں, جیسے اور بہت جگہ لوور کاسٹ کی ہے, دلت کی ہے, پاکستان میں پسماندہ کاسٹ کی ہے, سیکٹس کی ہے وغیرہ. تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں. ایکچولی if you think about it, فلسطینیوں کو بلیم کر رہے ہیں, کشمیریوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ جی چونکہ آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے. But that is totally preposterous. اور اس میں ظاہر ہے کہ ظالم کو ظلم کے ذمہ وار ٹھہرانے کی بجائے ہم مظلوم کو اس ظلم کا ذمہ وار ٹھہرا رہے ہیں. تو یہ بھی لا آف اٹریکشن کی ایک بہت بڑا فلا ہے, ایک بہت اس نانسنس کا ایک یہ بھی بہت بڑا حصہ ہے. اچھا, لیکن یہ لا آف اٹریکشن کو لوگ کیوں ماننا چاہتے ہیں اور مانتے ہیں عام طور پہ؟ بیکاز اٹس اے ہاف ٹروتھ. اس میں سچائی کے ایلیمنٹس ہیں لیکن یہ مکمل ٹروتھ نہیں. یہ میں اس طرح سے آپ کو ایکسپلین کروں گا. ہاف ٹروتھ کا کیا مطلب؟ شیطان جو ہے جب ہمیں بہکاتا ہے تو وہ ہاف ٹروتھ کے ذریعے بہکاتا ہے. اگر وہ ایبسلوٹ لائے بولے, ایبسلوٹ فالس ہوڈ بولے, تو ہم تو کبھی یقین ہی نہیں کریں گے. یہی چیزیں اسپن ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں, پروپیگینڈسٹ بھی کرتے ہیں. ہاف ٹروتھس آر مور بلیویبل دین پیور لائز. تو مثلاً optimism could lead to success. یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ optimistic ہیں تو chances success کے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ pessimistic ہیں تو success کے chances کم ہو جاتے ہیں. لیکن optimism کوئی گارنٹی نہیں ہے فائنینشیل سکسیس کی. یہ چیز جو لوگ بزنس کرتے ہیں یا بزنس کرتے رہے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے کہ فائنینشیل سکسیس کی کبھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. دیر از always 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 a probability of failure. So یہ چیز سمجھنی بہت ضروری. Okay, so optimism does not equal certainty. پھر ایک طرف یہ ہے کہ جناب آپ سوچ کے عقل سے کام کریں اور پراپر پلاننگ کریں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی بجائے آپ بیٹھ کے جو ہے وہ وائبریشنز اور انرجیز اور ان چیزوں کو اٹریکٹ کریں اور مینیفیسٹ. ایک یہ لفظ بھی آج کل بڑا پاپولر ہوا ہے, مینیفیسٹ کرنا, کہ جناب میں نے اپنی سوچ سے مینیفیسٹ کر لیا. سوچیں تو یہ بالکل ایک جادو کی بات ہو رہی ہے کہ جناب ادھر میں نے سوچا اور پھر کچھ ایبرا کے ڈیبرا پڑھا, کوئی چام پڑھا, کوئی کیا کہتے ہیں کرس کیا اور نتائج سامنے آ گئے. لا حول ولا قوت. اینی وے, سو لیکن
بات کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمیں پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے. سو ایک دیوار ہے فرض کریں آپ کے سامنے، اور آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں ایک کمرے کی دیوار ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جی اس کو 6 فٹ دور موو کر دیا جائے. اب اس دیوار کو 6 فٹ موو کرنے کے لیے اسے آپ اگر دھکا لگانا شروع کر دیں گے، if you push it, it will not help. آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، اب پھر کہتے ہیں لوگ کہ جی نہیں اکیلے نہیں، گریٹ ٹیم ورک، واہ 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 زبردست ٹیم ورک ہے. تو آپ 6 دوستوں کو اور ملا لیں اور دیوار کو دھکا لگانا شروع کر دیں. ٹیم ورک کریں، باری باری کریں، مل کے کریں، دائیں سے کریں، بائیں سے کریں، آگے سے کریں، پیچھے سے کریں. گریٹ ٹیم ورک won't work either. آپ کو دیوار توڑنی پڑے گی، گرانی پڑے گی، اور پھر سے ری بلڈ کرنا پڑے گا. اور چانسز آر کہ آپ کو یہ خود نہیں کر سکتے، آپ کو کسی راج مزدور ٹھیکیدار کو بلانا پڑے گا، کیونکہ ان کا کام ہے، آپ کی ایکسپرٹیز اس میں نہیں ہے. تو بے شک شاباش، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ کام شاید آپ نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے بھی پراپر پلاننگ کریں گے تو فائدہ ہوگا. آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر ٹکرے ماریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس گریٹ پلاننگ کے باوجود پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دیر آر نو گارنٹیز ان لائف، سیکرٹ اور نو سیکرٹ، لا آف اٹریکشن اور نو لا آف اٹریکشن. ایون گریٹ پلاننگ از نو گارنٹی. ابھی آپ دیکھ لیں کووڈ-19 کی مثال آپ کے سامنے ہے. میرا اپنا ٹریننگ بزنس جو ہے وہ بہت سفر کیا اس دوران، انفیکٹ بیٹھ ہی گیا. تو بہت سارے جو کامیاب بزنسز ہوتے ہیں وہ کووڈ-19 میں، جو لوگ ایکسپورٹ کا کام کر رہے تھے، کوئی امپورٹ کا کام کر رہے تھے، طرح طرح کی ٹریڈنگ کر رہے تھے، بہت سارے بزنس جو ہیں وہ بالکل بیٹھ گئے، ختم ہو گئے. اس کا ہماری تھاٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا تعلق ایک وائرس کے پھیلنے سے، ایک پینڈیمک سے تھا. سو حقیقت جو ہے وہ بڑے سے بڑے لوگوں کو ناکو چنے چبوا دیتی ہے، اور بڑے اچھے خاصے پھیلے ہوئے بزنس جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. آپ لوگ خود اس بات کے گواہ ہیں، مجھے کوئی زیادہ ایگزامپلز دینے کی ضرورت نہیں ہے. Life has its ups and downs, and I can never repeat it enough. There can never be any guarantees. اور یہ میں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے یہ کلام پڑھ کے سنایا تھا کہ مالی دا کم پانی لانا تو پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا وہ لاوے یا نہ لاوے. سو نتائج جو ہیں وہ ہمیں الٹیمیٹلی چانس پہ چھوڑنے ہوتے ہیں. اگر ہم کیا کہتے ہیں ریشنلی بات کریں، اور اگر ہم بلیورز ہیں اور کسی نہ کسی ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ نتائج ہمیں خدا پہ چھوڑنے پڑتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی عقل بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، اپنی انٹیلیجنس استعمال کرنی پڑتی ہے، دوسروں سے ہیلپ لینی پڑتی ہے، اور پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ ریزلٹس آئیں. تو ایک اچھی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گولز کو ایگزامن کریں کہ آپ جو خواہش کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، وہ ریئلسٹک ہے کہ نہیں. آپ اپنے ایپٹیٹیوڈ اور اپنے ٹیلنٹ کو ایگزامن کریں. کیا آپ میں وہ اسٹرینگتھس ہیں جو اس کام کو ریکوائر کرتی ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر ایک طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں آسکنگ 5 whys. مثلاً ایک بندہ کہتا ہے نا کہ جی I want to go somewhere, let's say I want to travel. تو ہم کہیں گے why. وہ کہتے ہیں بیکاز ٹریول سے مجھے ایکسپوجر ملے گا. تو ہم کہیں گے why. تو آپ کہیں گے کہ جی ایکسپوجر مجھے اس لیے چاہیے کہ میں اپنی ایجوکیشن کرنا چاہ رہا ہوں، بہتر ایجوکیشن کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم کہیں گے why. تو ہم کہیں گے میں بہتر ایجوکیشن اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی مائنڈ کی گروتھ کرنا چاہ. سو یو کین کیپ آسکنگ whys. اس سے کیا ہوتا ہے، تھوڑی خود کی کلیئرٹی آتی ہے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی ورتھ وائل ہے کہ نہیں، اور پھر کیا وہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں. Then create a compelling vision for yourself. ایک ایسا ویژن جو کہ آپ کو بالکل آپ کو لگے کہ جی اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، یعنی یہ لازمی ہے.
हम जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में जब हमें जन्नत दिखाता है, बताता है, जन्नत को डिस्क्राइब करते हैं अल्लाह ताला, तो इट्स अ कंपेलिंग विजन दैट वी मस्ट फॉलो। और फिर अपने आप को उस विजन का रिमाइंडर देना बड़ा ज़रूरी है, उसे याद रखना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह हम प्रेयर्स हैं हमारी 5 टाइम्स अ डे होती है। इट्स अ कांस्टेंट, वी हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ द विजन गिवन टू अस बाय द होली कुरान। द सेम वे अगर हमारे को बिजनेस गोल है, हमारे को लाइफ में दूसरे गोल है, तो वी नीड टू क्रिएट अ कंपेलिंग विजन एंड रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ दैट विजन। यही चीज़ जो है ये स्टीवन कवी भी अपने लीडरशिप की जो किताब है उनकी, उसमें ये कहते हैं। फिर रिमेंबर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। अच्छे लोग, अक्लमंद लोग, कामयाब लोग, रैशनल लोग शॉर्ट टर्म गोल्स को कुर्बान कर देते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स पाने के लिए। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं लॉन्ग टर्म प्लेजर्स के लिए। एंड रिमेंबर, देयर आर स्टिल नो गारंटीज। आई विल कीप रिपीटिंग दिस। फिर ये चीज याद रखें कि पीपल सफर्ड इन द पास्ट डिस्पाइट देयर बेस्ट इंटेंशंस। हमारे सामने बहुत से लोग हैं कि उनकी नीयत बहुत अच्छी थी लेकिन उन्होंने सफर किया। हम सब इसमें से गुजरते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे मैंने अभी पहले कहा, लॉन्ग टर्म गोल्स के बाज़ औक़ात रास्ते में आते हैं। इसकी मिसाल क्या है? वेट लॉस डाइट्स आर इंटरप्टेड बाय शॉर्ट टर्म फूड क्रेविंग्स। सो इसलिए रूल ये भी है कि जनाब शॉर्ट टर्म क्रेविंग्स पे काबू पाने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म गोल्स को फॉलो करें। वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट। तो हार्ड वर्क गारंटी नहीं होती। दीवार को धक्का लगाने से या ज्यादा जोर से धक्का लगाने से दीवार नहीं गिरती। यू हैव टू वर्क स्मार्ट। विद दैट आई वुड बेग लीव व्यूअर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। खुदा हाफिज।